بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلوچستان میں ایک جوڑے کا جو قتل ہوا ہے وہ آج کا میرا موضوع ہے۔ یہ اس کو کاروکاری کا ہم نام دے لیں، غیرت کا نام دے لیں، یا اس کو جہالت ہم کہہ لیں۔ یہ ایک جو فیصلہ ہوا ہے اور جو اس کے اوپر پھر عمل درآمد جس طرح سے ان لوگوں نے کیا ہے، یہ دور جہلیت کی ایک جھلک اس میں نظر آ رہی ہے۔ یہ ہمیں اس کی یاد تازہ اس کی ہو رہی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں بہت سارے لوگ کھڑے ہیں گاڑیوں کے اوپر، اور وہ مسلح بھی ہیں، مطلب کہ ان کے پاس ویپنز بھی ہیں، کلاشنکوفز وغیرہ اور پسٹل وغیرہ۔ ایک لڑکی سرخ لباس میں، اور اس کے اوپر اس نے چادر اوڑھ رکھی ہے، اور شاید اس کے ہاتھ میں قرآن شریف بھی ہے۔ پھر اس کو بلایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے، جو آواز آ رہی ہے ویڈیو میں، کہ اس کے ہاتھ سے قرآن شریف لے لیا جائے، قرآن شریف اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا جائے۔ پھر وہ لڑکی کی آواز آ رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، آپ صرف گولی مجھے مار سکتے ہیں۔ یہ اس لڑکی کے الفاظ ہیں۔ پھر وہ بڑے اطمینان کے ساتھ، مطلب کہ اس کو یہ یقین ہے، اس کو یہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ اب میں بچ نہیں سکتی، رحم کی اپیل میں نہیں کر سکتی، ان کے پاؤں میں نہیں پڑ سکتی، میں معافیاں نہیں مانگ سکتی، اور نہ ہی اس نے ایسا کچھ کیا ہے۔ یعنی کہ وہ اس کے ذہن میں وہ سارا پس منظر، وہ فیصلے کی جو فیصلہ ان لوگوں نے کیا، اور وہ جس طرح سے، یعنی اس کو یقین تھا کہ بچنا میرا مشکل ہے، لہٰذا میں اگر روؤں گی یا ان سے میں معافی طلب کروں گی، میں ان کے پاؤں میں رحم، تو یہ سب کچھ بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ پھر تھوڑا سا چل کے یوں گاڑیوں کے پیچھے سے ہو کے وہ کھلی جگہ پہ آ جاتی ہے، پیچھے کچھ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ظاہری بات اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو لڑکا وہ نہیں ہے، وہ اس کی کوئی 40+، یعنی کہ کوئی 45 کے لگ بھگ کہا جا رہا ہے کہ اس کی عمر ہے، تو اس کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ لڑکی جو ہے اس کا نام بانو، اور لڑکے جو وہ بندہ جو ہے یا لڑکا اس کو کہہ لیں، اس کا نام احسان اللہ بتایا جا رہا ہے۔ اور وجہ قتل جو ہے وہ غیرت بتائی جا رہی ہے کہ ان کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے، تو اس کی وجہ سے، ناجائز تعلقات کی وجہ سے، ناجائز ریلیشن شپ کی وجہ سے ان کو جرگے کے فیصلے کی بنیاد پر، اور جرگے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ نواب شیرباز خان صادق زئی، جو ابھی زیادہ اس کی ایج نہیں ہے، کوئی 30-35 کے لگ بھگ اس کی عمر ہے، داڑھی ہے اس کی، اور وہ بھی میڈیا پہ اس وقت نظر آ رہا ہے، اور وہ گرفتار بھی ہو چکا ہے۔ یہ وہ سارا واقعہ ہے۔ اور یہ سنیں ذرا کہ یہ بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے توسل سے ہی کہ یہ واقعہ کوئی بڑی عید کے لگ بھگ کا ہے، بڑی عید کے دنوں کا ہے، عید الاضحیٰ کے دنوں کا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں چلا، اور نہ ہی انتظامیہ کو یہ واقعہ رپورٹ ہوا۔ یہ بات بالکل واقعہ ہوا اور بات آئی گئی ہوگی، واقعہ دب گیا۔ اس کے بعد وہ ویڈیو جو بندے اس وقت مار رہے تھے، ان میں سے کسی نے، وہ ظاہری بات انہی میں سے کسی نے وہ ویڈیو بنائی، وہ شاید نظر بھی آ رہا ہے، اور وہ پھر سوشل میڈیا پہ یا فیس بک پہ یا کسی واٹس ایپ گروپ پہ وہ انہوں نے چھوڑی، اور پھر آگے وہ ویڈیو وائرل ہو گئی، اور وہ چلتے چلاتے پھر وہ اس کے اوپر جب سوشل میڈیا کے اوپر پھر آوازیں اٹھیں تو اس کے اوپر ساری چیزیں ہوئیں، اور اس کے اوپر پھر وہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، اور دیگر کچھ لوگوں نے بھی، خواجہ صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے 2 دن پہلے اس کے اوپر بڑی ایک ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کی۔ یہ اہم بات اب ذرا سن لیں۔ نواز سرفراز بگٹی صاحب نے اس کے اوپر بڑی ایک لمبی پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے بتایا جی کہ انہوں نے اس واقعے کو، اس کی مذمت کی، اور گرفتاریوں کے متعلق انہوں نے بتایا جی کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، جس نے فیصلہ کیا ہے، بھائی جو تھا جس نے وہ فائرنگ کی ہے وہ ابھی تک مفرور ہے، وہ ابھی تک ریسٹ نہیں ہوا۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ یہ جو کپل جو ہے جن کو مارا گیا ہے، لڑکی بھی میرڈ ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اور وہ جو بندہ ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بقول کہ اس کی عمر کوئی 45+ ہے، اور اس کے بھی بچے ہیں، دونوں میرڈ ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں۔ یہ ان کے بقول یہ بات ہے، دونوں شادی شدہ ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بہرحال انہوں نے کہا جی کہ یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور یہ سارے جو معاملہ چل رہے ہیں۔ اب یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ خود ہی فیصلہ کر لینا، مطلب کہ وہاں پر ہمیں ریاست کہیں پر بھی، اسٹیٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہمیں حکومتی رٹ، یعنی کہ خود ہی انہوں نے فیصلہ کیا، اور بڑے آزادی کے ساتھ وہ دونوں کو لے کے جا رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں ان کی ویڈیو بھی بنائی جا رہی ہے، اور ان کو فائرنگ کر کے مارا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی
قابل مذمت، اور یہ ہمارے لیے ایک سیاہ دھبا ہے ہماری سوسائٹی کے لیے۔ ظاہری بات ہے یہ پوری دنیا میں ویڈیو جا رہی ہے، کس طرح سے ایک دو انسانوں کو، ان کے اوپر چھوڑے الزام کچھ بھی ہے، الزام کو ایک سائڈ پہ رکھیں، یہ کیا کرنا سب سے جو مقدم چیز ہے، سب سے بڑی حرمت ہماری جان کی ہے قرآن شریف اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرامین کی روشنی میں، آپ کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں سب سے جو مقدم ہے، جس کی حرمت ہے، وہ انسان کی جان ہے۔ اور یہ کس نے اتھارٹی دے دی؟ یعنی کہ یہ کام آپ دیکھیں، بہت ساری باتیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ ہو رہی ہے کہ جی اسلام اس بارے میں، اور بھائی کسی نے اسلام کسی مفتی سے پوچھ کے کوئی فتویٰ لے کے یہ کام کیا ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کسی مفتی کا، کسی دارالعلوم کا اس کے اوپر کوئی فتویٰ انہوں نے پہلے کوئی اجازت لی ہے؟ شریعت سے پوچھ کے انہوں نے گولیاں ماری ہیں، آپ اسلام کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں۔ یہ جہالت ہے، یہ ظلم ہے بالکل۔ یہ اسلام کا ہرگز یہاں پر لفظ استعمال کرنا، اسلام کو اس میں گھسیٹنے کی کوشش کرنا، گھسیڑنے کی کوشش کرنا، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ جہالت ہے۔ کیونکہ اسلام کر لیں تو فرض یہ کر لیں کہ اگر ابھی تو انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ وہ ان کا نکاح آپس میں تھا، یعنی کہ ان کی پسند، یہ تو بڑا ایک اہم موضوع ہے نا کہ جو گھر سے بھاگ کے لوگ چلے جاتے ہیں، یہ ایک الگ سے موضوع ہے، یہ واقعہ ایک الگ سے ہے کہ جو بچے اور بچیاں گھروں سے بھاگ کے والدین کی مرضی کے خلاف جو شادیاں کرتے ہیں، ان کا نکاح تو جائز ہے، اس کے اوپر تو مسلمان کرام کا ظاہری بات ہے کہ فتویٰ ہے، اور اس کو ان کا بہت اچھا ہوتی ہے۔ اور اس کو روکنا، ہمیں دین یہ کہتا ہے کہ جب بچوں کی ہم شادیاں کرتے ہیں، رشتے ان کے طے کرتے ہیں، اور ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جائے۔ اور یہ دیکھیں ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے فرمائے کہ اگر لڑکی ایک جگہ پہ راضی نہیں ہے تو وہاں سے اس کا رشتہ ختم کر کے وہ جہاں پر چاہ رہی ہے، والدین کو کہا گیا کہ وہاں پر اس کا رشتہ طے کریں۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کو تو کنفیوز کرنے کی ضرورت، نکاح ہر صورت میں جائز ہے۔ اور اس کے بارے میں جو کفو جو ہوتا ہے، کفو کا مطلب ہوتا ہے برابری۔ فقہ کے اندر یہ، ہمارے شریعت کے اندر یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ ہم پلہ، وہ برابر، برابری سے مراد یہ ہے ایجوکیشن، برادری سے مراد یہ ہے ان کی سوشل سٹیٹس اور ان کے وسائل، یعنی کہ ذرائع آمدن، یعنی کہ اگر لڑکی بہت زیادہ امیر ہے تو لڑکا پھر وہ بالکل غریب نہیں ہونا چاہیے، ان کو ہم کفو ہونا چاہیے، مطلب کہ وہ ایکول ہوں۔ لیکن برادری سے باہر، خاندان سے باہر، ہاں مسلمان ہونا ضروری ہے، تو وہ اب نکاح جائز ہے، شادی جائز ہے، تو اس کے اوپر قدغن لگانا، اس کے اوپر قتل و غارت، اگر کورٹ میں نکاح ہو رہا ہے باہر آ کے فائرنگ کر دینا، تو یہ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب یہاں پر جو واقعہ جو ہے، اگر ان کا نکاح تھا تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اگر نکاح نہیں، فرض کر رہے نہیں بھی ان کا نکاح، تو یہ کرنے کی اجازت آپ لوگوں کو کس نے دی ہے کہ آپ ان کو پکڑیں اور فائرنگ کریں، سوشل میڈیا پہ ان کو وائرل کریں، اور پھر اس کے اوپر اب بہرحال یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ پورے ملک میں جو سوشل میڈیا پہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لوگ ان کے حق میں بات کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور انتظامیہ بھی حرکت میں ہے۔ تو بہرحال اسلام کا اس کے بارے میں واضح نقطہ نظر ہے۔ جس طرح سے میں نے کہا کہ اگر، ہاں جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں زنا بھی صادر ہوتا ہے، تو زنا کا جو ایک پورا وہ پروسیکیوشن کا ایک پروسیس ہے، وہ کہ اس کو پہلے جو اس کی کنڈیشنز، جو اس کی شرائط اسلام نے جو مقرر کی ہیں، وہ علماء کرام سے پوچھیں کہ اس کے جو گواہ، ان کو ثابت کرنا، گواہوں کی موجودگی، اور پھر اس کو پورے ایویڈنسز۔ ویسے نہیں آپ اٹھ کے کہہ سکتے کہ فلاں بندے نے زنا کیا ہے اور اس کے اوپر اس کو پکڑیں اور فائرنگ کر، یہ ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں تک اگر ہم دین کو اسٹڈی کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی میل اور فیمیل، مرد عورت، اگر وہ کسی علیحدگی میں بیٹھے بھی نظر بھی آ جاتے ہیں، وہ بیٹھے بھی فرض کر لے ہوئے ہیں، تو یہ کیا وہ زنا کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ زنا کی تو ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی شرائط یہ ہے کہ جب تک وہ اس کے گواہ موجود نہ ہوں، وہ گواہ جو ہیں وہ شہادت دیں باقاعدہ طور کے اوپر، جی ہم نے ان کو اس خاص حالت میں ان کو دیکھا ہے، پھر جا کے یہ حد جاری ہوتی ہے، اور پھر جا کے وہ بڑا ایک
ذمہ دارانہ وہ سارا ایک عمل ہوتا ہے، اس میں علماء اکرام اور اس میں جو ہمارے کہہ لیں کہ مفتیان اکرام جو ہوتے ہیں اور صاحب عقل و دانش لوگ جو ہوتے ہیں، اور وہاں پر حکومتی رٹ کی حکومتی عہدیداران کی موجودگی میں، یہ سارا ایک پروسیس ہے، عدالتی پروسیس ہے یہ۔ اس کو ہم ویسے تو انفرادی طور پہ اگر یہ اس طرح کی عدالتیں لگا کے بیٹھیں گے اور ہم فیصلے کریں گے، یہ تو تباہی اور بربادی ہے، یہ تو مذاق ہے ہماری سوشل جو اقدار ہیں، ہماری اخلاقیات جو ہیں ان کے ساتھ، اور دین کو تو اس میں ساتھ کیوں ہم لے کے نہ آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم سارے کام ہی اسلام کے اور دین کے خلاف کر رہے ہیں، اور پھر اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، پھر اسلام سے اور علماء کرام سے کہ ہم کچھ اجازت لے کے یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ کرنے سے پہلے کیا ہم کریں یا نہ کریں، پھر جب واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر اسلام کا تو واضح موقف ہے۔ اسلام کی نظر میں تو یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، یہ جو سارا جو واقعہ ہوا کہ سر فائرنگ کر کے مار دیں اور کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ آپ 4 لوگ بیٹھتے ہیں اور اس میں گورنمنٹ بھی انوالو نہیں ہے، آپ انڈیویجول جو آپ کا جو جرگہ، اچھی بات ہے جو آپ کے جو اگر جرگہ سسٹم ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ اتنا سنگین فیصلہ آپ لوگ کر رہے ہیں جو کہ ایک اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ ملک کی بدنامی، کیونکہ سوشل میڈیا پوری دنیا میں یہ لوگ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ اچھی چیز ہوتی ہے، لوگ اچھا تاثر لیتے ہیں، بری چیز باہر کے لوگ جو ہیں، باہر کی جو قومیں ہیں، باہر کی جو نوجوان ہیں، وہ اس کو دیکھیں گے تو پاکستان کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں ذرا سوچیں، ان کی کیا ذہن سازی ہوگی، کیا پیغام ہم ان کو اس دور میں دے رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ تو اس طرح کی آخری جو بات ہے کہ سب سے بڑی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جان سب سے اس جان کے نیچے سارے گناہ آ جاتے ہیں، ساری کوتاہیاں آ جاتی ہیں۔ فرشتہ کوئی بھی نہیں ہوتا، گناہ ہر انسان سے ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جان کی حرمت سب سے نمبر 1 پہ ہے، اس کو پریورٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ان سے بڑی کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کو اگر ہم عام کریں اور اس طرح کے جو موضوعات ہیں وہ ہم عوام الناس میں لوگوں کو بتائیں، مسائل بتائیں، تو شاید اس طرح کے واقعات نہ ہوتے اور مستقبل میں بھی ان سے کسی صورت میں ہی بچا جا سکتا ہے کہ آپ جمعوں کے جو خطبات ہیں، جو لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا جو ہے، جو ہم ایک دوسرے جو رشتہ داریوں میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کو بتائیں، دین بتائیں اور دین پڑھیں، یہ اس کا حل ہے اور یہ اس کا سلوشن ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے، کیونکہ ہم اسلام کا صرف نام لیتے ہیں، ہمارے اندر دین اترا ہم وہ کام کرتے ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ دور جہالت کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو ہم